چونکہ قرآن کریم کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس کا مصدر سب سے پہلے زیر بحث لایا جاتا ہے. تو غامدی صاحب، آپ اپنے اس دعویٰ کے بارے میں کس طریقے سے بات شروع کرنا چاہیں گے؟ کیا میں نے جو بتایا کہ قرآن کریم چوتھا ذریعہ علم بن سکتا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، کیا میں نے درست بتایا یا اس بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے آپ؟ میں اس سے پہلے جو گفتگو آپ نے کی ہے اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو ربط کلام کے سمجھنے میں آسانی رہے. زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کوئی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، دوسروں تک اس کا ابلاغ کرتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کوئی بات کہہ سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمارے پاس بنائے استدلال بنانے کے لیے کیا چیزیں ہیں. اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلی چیز تجربہ اور مشاہدہ ہے. تجربہ اور مشاہدہ خارج کا بھی ہوتا ہے اور داخل کا بھی. یعنی میں جس طریقے سے اپنے حواس کے ذریعے سے خارجی دنیا کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہوں، بالکل اسی طرح سے میں اپنے نفس کے ساتھ بھی ربط پیدا کرتا ہوں. میرے اندر کیا گزرتی ہے، میرے اندر کے احساسات کیا ہیں، میں کس نوعیت کا علم شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے اندر پاتا ہوں، میری اپنی معلومات کیا ہیں، باہر کی دنیا سے جو کچھ مجھے ملا ہے اس کے ساتھ اس کا ربط کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ سب کا سب تجربے اور مشاہدے ہی پر مبنی ہے. یعنی یہ لفظ میں نے بالکل اس مفہوم میں نہیں بولا جس طرح کہ عام طور پر محسوسات پر مبنی علم کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی محسوسات وہ بھی ہیں کہ جو میری خارج کی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جو میری داخلی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں عقل جیسی نعمت دی گئی ہے، چنانچہ جو مواد اس طریقے سے ملتا ہے، خواہ وہ ہمارے باطن میں ہو خواہ وہ ہمارے ظاہر میں ہو، ہم ان کے باہمی ربط سے استنباط کرتے ہیں. عقلی استنباط کا طریقہ ہمارے ہاں مسلمہ طریقہ علم ہے. اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ کسی طریقہ علم میں کیا خامی رہ جاتی ہے، کیا کمزوری رہ جاتی ہے، یا کہاں ہم غلطی کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع علم بہرحال یہی ہیں. کچھ اس کے بعد سے گفتگو ہوئی تھی جو کمی بیشی ہو جاتی ہے. جی ہاں، ظاہر ہے کہ اس پر مزید بھی آگے گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو چیز ہمارے پاس باقی رہتی ہے وہ تاریخ، مسلمہ تاریخ، جس کو میں اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتا ہوں. یعنی تاریخ کا ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ذریعہ علم بنتا ہے جو اخبار احاد سے منتقل ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی آدمی کوئی قصہ سناتا ہے، کوئی کہانی سناتا ہے، کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنی گفتگو بتاتا ہے، لیکن ایک چیز مسلمہ تاریخ ہوتی ہے، اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ مستند ترین ذریعہ علم بن جاتی ہے. اس کی بنیاد پر ہم استشہاد بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بات بھی کرتے ہیں. تو یہ تین چیزیں تو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں. یعنی جہاں کہیں بھی آپ ذریعہ علم پر بات کریں گے یا علم پر بات کریں گے، یہ تینوں چیزیں زیر بحث آ جائیں گی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان تینوں میں سے جس کو آپ عقلی استنباط کہتے ہیں، جس طرح سے وہ بہت سی چیزوں کو ایک حقیقت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ ایک چوتھے ذریعہ علم کو وجود پذیر کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. یعنی جب ہم مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے پاس ایک عطیہ خداوندی کی حیثیت سے آ گئی ہے، اور ہمارے پاس وہ ذرائع موجود ہیں جن سے ہم اس کو ایک مستقل ذریعہ علم کے طور پر اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اتنی بات اصل میں ہوئی تھی. اس میں یہ زیر بحث آ گیا تھا کہ پھر وہ کیا معیار ہے جس پر ہم اسے ذریعہ علم کے درجے تک لے جائیں گے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ معیار ظاہر ہے یہی ہوگا کہ انسان سے اس کا صدور اور انسان سے ماورا کسی ذریعے سے اس کا صدور یہ فارق ہو جائے. یعنی یہ متعین ہو جائے کہ انسان سے جب کسی چیز کا صدور ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک انسانی شاہکار کہتے ہیں. انسانی شاہکار بھی وجود میں آتے رہتے ہیں. وہ شیکسپیئر وجود میں لے آئے گا، ملٹن وجود میں لے آئے گا، فردوسی لے آئے گا، حافظ لے آئے گا، اقبال لے آئے گا، یعنی وہ بھی وجود میں آتے رہتے ہیں. لیکن کیا فرق ہے کہ جو اس کو ایک مستقل ذریعہ علم بنا دیتا ہے؟ ظاہر ہے وہ فرق یہی ہوگا کہ اس کا صدور کسی اور ماورائی ہستی سے ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہاں پہ یہ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اٹ سیلف یہ ثابت کرتا ہے یا مینیفیسٹ کرتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یا انسان کی رسائی سے ماورا ہے. یعنی یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ انسان اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتا. یعنی اگر ہم اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چوتھا ذریعہ علم بن جائے گا.
ورنہ تو وہی ہوگا نا کہ اس کا ایک مصنف ہے، اس مصنف نے بھی اسی طرح اپنے تجربات اور مشاہدات بیان کیے ہیں، اس نے بھی اسی طریقے سے عقلی استنباط کے طریقے اختیار کیے ہیں، اس نے بھی اسی طریقے سے جیسے انسان کیا کرتا ہے تاریخی شواہد پیش کیے ہیں. تو اگر تو یہی صورتحال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک مستقل ذریعہ علم نہیں ہو سکتا، پھر یہ خود اس کا محتاج رہے گا کہ اس کی تصدیق تائید بھی کی جائے، جس طرح کہ ہم دوسرے ذرائع علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات کی کیا کرتے ہیں. پھر تو یہی ہوگا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس نوعیت کی چیز نہیں ہے، کوئی ایک بھی خامی نکل آئی، کوئی این کتاب از آسمان دیگر است، یعنی صرف یہی نہیں کہ خامی نکل آئے بلکہ مثبت طور پر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا معیارات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. یعنی دونوں پہلوؤں سے جائزہ لینا پڑے گا، مثبت معیار کو بھی زیر بحث لانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس معیار میں کسی جگہ کوئی خلل تو نہیں ہے. جیسے کائنات کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم میری کائنات کو دیکھو فرج البصر کرتین، دوبارہ نگاہ دوڑا کے دیکھ لو ہل تری من فطور. تو وہاں پر بھی دعوے کی نوعیت یہی ہے، یہاں پر بھی یہی نوعیت ہے. تو اس کو پھر دیکھیں گے ہم کہ کیا فی الواقع وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ آپ اس کو ایک چوتھے ذریعہ علم کی جگہ پہ رکھ دیں. اچھا سر، ہم جب ذرائع علم کی بات کرتے ہیں تو آپ جب بطور ذریعہ علم اسے پیش کرتے ہیں تو پہلے تین جو ذرائع علم ہیں ان کے مقابل رکھنے کے لیے یا اس طرح کی چیز قرار دینے کے لیے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ پہلے تین ذرائع علم بنتے اس لیے ہیں کہ وہ مشترکات ہیں، یہ پوری انسانیت کی مشترکات ہیں. یعنی مجھے آپ کو دلائل دے کے یہ واضح نہیں کرنا پڑتا کہ دیکھو تم استقرا کر سکتے ہو، دیکھو تم دیکھ سکتے ہو، دیکھو مسلمہ تاریخیں ہوتی ہے. یہ مشترکات ہیں جو اسے ذریعہ علم بناتے ہیں. قرآن کو آپ اگر ذریعہ علم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا پرائمری سورس آف نالج، جیسے یہ پرائمری سورس آف نالج ہے مشترکات کی بنیاد پہ، پرائمری سورس آف نالج کہتے ہیں یا سیکنڈری سورس آف نالج مانتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ تو بالکل درست ہے کہ جب آپ خالص علمی نقطہ نظر سے بات کریں گے تو اس کی حیثیت وہ نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود وہ اس بات کا محتاج ہو جائے گا کہ آپ ان ذرائع علم سے اس کی صداقت کو پرکھیں. تو یہ تعلق تو دونوں میں قائم رہے گا، اس لیے کہ اگر ان ذرائع علم سے ماورا کوئی چیز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نہ وہ میرے تجربے میں آئے گی، نہ میرے مشاہدے میں آئے گی، نہ اس کے بیان کردہ حقائق عقلی استنباط کے معیار پر پورے اتریں گے. تب تو وہ انسانیت ہی سے ماورا کوئی چیز ہو جائے گی. میں چونکہ بحیثیت انسان اپنے انہی ذرائع علم سے فیصلہ کرتا ہوں، تو اس وجہ سے چوتھے ذریعہ علم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا ہم تاریخ کو ایک ذریعہ علم مانتے ہیں، لیکن تاریخ کے ذیل میں پہلے ہمارے پاس صرف بیان ہوتا تھا. آپ نے بیان کر دیا، میں نے بیان کر دیا، مورخ نے لکھ دیا. اب ہمارے پاس کچھ ذرائع علم خود تاریخی صداقتوں کی تصدیق کے لیے پیدا ہو گئے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ متحجرات بولنا شروع ہو گئے ہیں، کاربن ڈیٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک کاغذ آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کاغذ کس دور میں وجود میں آیا تھا، اس کے اوپر روشنائی برتی گئی تو وہ کس دور میں بنی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذرائع علم میں اگرچہ یہ چیزیں ثانوی ہیں، لیکن بسا اوقات یہ اس سے اوپر اٹھ کر آپ کے ان پرائمری ذرائع علم جو آپ کو ہر انسان کو مشترک طور پر دیے گئے ہیں ان پر حکومت کرنے لگتی ہیں. خود سائنسی علم کی نوعیت یہی ہے. یعنی اگرچہ وہ مبنی تجربے اور مشاہدے پر ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی صداقتوں کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی اس کے ذریعے سے تردید یا تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے تو میں نے جب اس کو چوتھا ذریعہ علم کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ تینوں ذرائع علم ہی ہیں جو اس کی دریافت کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ میری معلومات پر حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سیکنڈری سورس آف نالج ہمیں اصولی مقدمات دے سکتا ہے؟ میں نے ابھی سائنس کی مثال دی، میں نے ابھی آپ کے سامنے بعض سائنسی تحقیقات اور اس کے نتائج کو رکھا. یعنی وہاں پر بھی اصل تو تجربہ اور مشاہدہ ہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے سامنے بعض ایسی چیزوں کو متحقق کر کے پیش کر دیا کہ اب تجربہ اور مشاہدہ بعض دوسرے پہلوؤں سے خود اس کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی تصدیق اس سے ڈھونڈتا ہے. یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا آفتاب اتنا بڑا ہے کہ زمین اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ناچیز ہے، تو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آنے والے آفتاب سے متعلق ہمارے تاثر کی اب ہمارا یہ علم تردید یا تصدیق کر رہا ہے.
تو اس لیے ذریعہ علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے اپنے تجربے اور مشاہدے سے معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جس طرح میں استقراء کے نتیجے میں یا استنباط کے نتیجے میں بعض نتائج نکال لیتا ہوں، جس طرح میرے پاس ایک تاریخی علم آ جاتا ہے تو میں بعض اپنے توہمات تک کی اس سے تردید کر لیتا ہوں، تو اس طرح ایک چوتھا ذریعہ علم میرے پاس خدا کا کلام آ گیا ہے۔ یعنی اگر یہ خدا کی بات ہے تو پھر ہر حال میں یہ چوتھا ذریعہ علم ہے، اور اگر آپ ترتیب پلٹ دیں تو پہلے تینوں ذرائع سے برتر ذریعہ علم وجود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کیونکہ یہ ان تینوں میں میں استنباط کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میرا تجربہ تھا، اور یہاں کیا ہے، خود اس کائنات کا خالق اور پروردگار علم دے رہا ہے۔ سے یہ ایک الجھن ہے۔ دیکھیں، ہائر فیکلٹی جب آپ کو علم دیتی ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو ضروری نہیں لگتا کہ یہ ان تین سے ماورا ہو کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سیکنڈری پہ کھڑا ہے، اور پھر اگر ہم زیادہ تنقید کریں تو لگتا ہے کہ بعض اوقات انہیں اسے پرائمری کی حکومت بھی ماننی پڑتی ہے۔ دیکھیے، دونوں پہلو کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی میں جب باہر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اس کا خود جائزہ انہی چیزوں کی روشنی میں لوں گا، یعنی میرا وہی تجربہ اور مشاہدہ، میری وہی استنباط کی صلاحیت، میرے وہی تاریخی حقائق کا علم، انہی کی روشنی میں لوں گا۔ لیکن جیسے ہی یہ اپنی اس حیثیت کو منوا لے گا تو اس کے بعد میرے ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والے نتائج پر حکومت قائم کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی اب گویا جواب میں یہ کہا جائے گا کہ چونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کا ورڈکٹ میرے لیے ایک قطعی حقیقت بن گیا ہے۔ سر، یہ تو وہ عقل و نقل کے تعارض والی بات آ گئی کہ جہاں پر ایک بڑی تعداد میں مفکرین کا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ نقل جو ہے وہ عقل پر حاوی رہے گا، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ حکومت کرے گا۔ مثلا اس کی میں ایک مثال سے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس میرے تجربے اور مشاہدے یا تتبع و تفحص کے نتیجے میں مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا کہ وہ ایسی نہیں ہوتی جیسا قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا کسی بھی کلام خداوندی کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو آپ کے جو بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے، قرآن سے، کلام خداوندی سے جو چیز سامنے آئے گی اس کی بنیاد پر میں اپنے اس تجربے مشاہدے کو پس پش رکھوں گا، یا اس کے اندر مجھے جو ہے نا کوئی ڈاواں ڈول قسم کا اعتماد رکھنا پڑے گا، لیکن اس پر نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی وجہ سے ریفیوٹیبل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی نقل کی بنیاد پر عقل یا تجربہ یا مشاہدے کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم قابل مواخذہ کم از کم ماننا پھر شروع کر دیں؟ اس جگہ پہ چلے جائیے جہاں ہم نے تینوں ذرائع علم کو دیکھا۔ تجربہ اور مشاہدہ ایک بڑا ذریعہ علم ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو عقل کے لیے جو مواد فراہم ہوتا ہے وہ تجربے اور مشاہدے سے ہوتا ہے، تمام ڈیٹا وہیں سے ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے تو اپنے نتائج کے لحاظ سے خود میرے تجربے اور مشاہدے کی اصلاح کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو عقل و نقل کے تعارض کی بحث ہے یہ صحیح خطوط پر میرے نزدیک ہوئی نہیں۔ میں طالب علمانہ طریقے پر یہ توجہ دلاؤں گا کہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ عقل بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ وہ کرتی کیا ہے؟ وہ جدھر سے بھی آپ اس کو مواد دیں گے اس کی تصدیق یا تائید کرنے کا کام آپ سے آپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب وہ قرآن کی بارگاہ میں جائے گی تو اپنی اس حیثیت کو مجروح کر کے نہیں جائے گی، وہ جائے گی اور جا کر سوال اٹھائے گی، بات کرے گی، اور پھر اپنے اطمینان کے لیے خود اپنے ہی معیارات کے مطابق تردید اور تصدیق کے مراحل سے گزرے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ یہ دو متعارض چیزیں ہیں جو آپس میں کھڑی رہتی ہیں۔ پہلے کچھ مواد فراہم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر استنباط کے قاعدے قائم ہوتے ہیں، استنباط کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اب عقل کہتی ہے، عقل چاہتی ہے، عقل مانتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید آتا ہے۔ تو قرآن مجید کیا کرے گا؟ قرآن مجید آ کے یا تو بالکل ٹھیک جو کچھ عقل چاہتی ہے وہی بیان کر دے گا، یا اس سے ماورا کوئی چیز بیان کرے گا تو عقل کو مہمیز دے گا کہ وہ انہی مقدمات کی بنیاد پر اب اس نئے ڈیٹا پر بھی غور کرے۔ لیکن الٹا دیکھیں، سائنس میں بھی آپ کو یہ جو پرائمری سورس آف نالج ہے، یہ اگر بعض اوقات سائنس اس پہ بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ پرائمری سورس آف نالج سے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی اور آپ نے اسے ٹیسٹ کر لیا تو اس کے بعد یہ جو بڑا کثر اوپر کھڑا ہوا ہے آپ اسے بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل، یعنی تو کیا آپ یہ اس میں بھی مانتے ہیں؟ وہ دیکھیے ہر جگہ پہ ہوگا، یعنی اگر کوئی آدمی، یعنی ماننے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ لیجئے نا، جی، وہ تو
اللہ کی کتاب سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، عام آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ جس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس نے اب اس کو قبول کر لیا ہے، وہ تو ایسے ہی کام کرے گا، وہ اپنی عقل کو معطل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ کہے گا کہ یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں عقل کے فلاں اور فلاں مقدمات اس کی نفی کرتے ہیں. تو اگر آپ سے اس سے بات کرنی ہے تو آپ کو پھر ایک مرتبہ یہ بتانا پڑے گا کہ آپ عقل کو زحمت دیں اور اس سے کہیں یہ نیا پریمیسز ہے، یہ نیا مقدمہ ہے، ذرا اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیں. تو جس طرح سے عقل ایک مقدمہ قائم کیے ہوئے ہوتی ہے اور ہم یک بیک آتے ہیں اور آ کر تجربے اور مشاہدے کے کوئی نئے نتائج سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ غور کرتی ہے نا اس کے اوپر. تو یہ عمل اصل میں جاری رہتا ہے. یعنی عقل اور نقل میں جو تعارض کی بحث ہے وہ اپنی بنیاد میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. لازماً آپ کو اسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ عقل نے جو مقدمات قائم کیے ہیں وہ یا اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی یا کوئی برتر کلام یا برتر علم آ کے نظر ثانی پہ مجبور کر دے گا. یہ دونوں کام ہمہ وقت ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو اس طرح دیکھنا ہی میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے.